میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بیان اور ان کی کچھ مختصر تشریح پیش خدمت ہے۔ پہلا باب جو اخلاص اور نیت کے بارے میں ہے، اس کے اوپر ہمارا کلام جاری تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، رواہ مسلم۔ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تمہارے جسموں کی طرف اور تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اور مسلم شریف میں جو حدیث کے الفاظ ہیں اس میں وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ صرف جسم اور صورت اسی کو بس سنوارنے کے اوپر زور دیا جائے اور ظاہر کے اعتبار سے اپنی شکل و صورت باعمل لوگوں جیسی بنا لی جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف یہ قابل قبول نہیں، بلکہ اصلاح اور اعمال صالحہ کی جو بنیاد ہے وہ دل کے اوپر ہے اور حسن عمل کے اوپر ہے۔ مثال کے طور پہ ظاہری اعتبار سے کوئی آدمی اپنے چہرے سے ایسا ظاہر کرتا ہے کہ جیسے یہ بڑے روزے رکھنے والا ہے، بڑا متقی ہے، بڑا زہد و قناعت پر عمل کرنے والا ہے، بڑا دیندار ہے، لیکن اس کا دل اگر دین سے خالی ہے، اس کا دل اگر اخلاص سے خالی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے ظاہر کو قبول نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جو دلوں کی حالت ہے وہ قبول ہے اور جو اعمال ہیں وہ قبول ہے۔ اب دلوں کی حالت اس وقت قبول ہے کہ جب ان کے اندر اخلاص موجود ہو، اور اعمال اس وقت مقبول ہیں کہ جب وہ سنت کے مطابق ہوں اور شریعت کے مطابق ہوں۔ لہذا دل کی حالت کے اوپر بھی زور دینے کی حاجت ہے۔ صرف یہ نہ ہو کہ ظاہری اعمال کو اختیار کر لیا جائے، لیکن دل حسن ایمان سے، کمال ایمان سے، اخلاص سے اور حسن نیت سے خالی ہو۔ ایسا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، یعنی تقوی کا مقام دل ہے۔ تو صرف ظاہری اعمال کی بنا پر ہم کسی پر بدگمانی نہیں کریں گے کہ اس کے دل کے اندر تقویٰ اور اخلاص موجود نہیں ہے، لیکن بندہ خود اپنی حالت کو سمجھتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے وہ نیک ہے یا عالم کہلاتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ریاکاری ہے،
یا اچھی نیت ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہے۔ دوسری حدیث مبارک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا ایسے آدمی کے بارے میں جو اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے کہ بڑا شجاع آدمی ہے، بڑا بہادر آدمی ہے، اور دوسرا وہ شخص کہ جو غیرت کے نام پر لڑتا ہے، کہ غیرت کے اوپر وہ کسی دوسرے سے لڑتا ہے، اور تیسرا آدمی وہ کہ جو ریاکاری کے لیے اور دکھاوے کے لیے لڑتا ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ ایُّ ذالک فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لڑائی کرنے والوں میں سے کون ہے وہ کہ جسے اللہ کے راستے میں لڑنے والا شمار کیا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، فرمایا وہ شخص کہ جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے، وہ ایسا شخص ہے کہ جو راہ خدا میں لڑنے والا شمار کیا جائے گا۔ اب عمل دیکھیں کہ عمل ہے جہاد جیسا، جو اپنی تمام تر شرائط کے ساتھ لڑا جا رہا ہے، جس میں آدمی کی جان جا سکتی ہے۔ آدمی اپنے گھر سے جاتا ہے، اسے یہ معلوم نہیں کہ زندہ واپس آئے گا یا نہیں، گویا سر پہ کفن باندھ کے اور جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ لیکن اگر اس کا یہ لڑنا اس لیے ہے کہ اسے شہید کہا جائے، اس کا لڑنا اس لیے ہے کہ اسے بہادر کہا جائے، اس کا لڑنا اپنی قومی حمیت و عصبیت کے نام پر ہے، وہ اپنی زبان کی وجہ سے لڑ رہا ہے، وہ اپنی صوبائی عصبیت کی وجہ سے لڑ رہا ہے، وہ اپنی کسی دوسرے مقصد کی خاطر لڑ رہا ہے، اور اس کا لڑنا اس لیے نہیں کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے، فرمایا کہ ان تمام کا لڑنا رائے گاں جائے گا، ان لوگوں کا لڑنا اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں۔ تو یہ نیت کی اہمیت ہے کہ جب اتنے بڑے عمل کے اندر بغیر نیت کے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، تو اب خواہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو، دوسروں کی خیر خواہی ہو، ویلفیئر کے کام ہو، لوگوں کی بھلائی اور خیر و خوبی کے کام ہو، ان میں جو بھی کام اللہ تعالیٰ کی خالص رضا کے لیے نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ ثواب کا مستحق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارک حضرت نفع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار قلت یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حریصا على قتل صاحبه۔ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان تلواروں کے ساتھ آپس میں لڑتے ہیں تو ایک قتل کرنے والا بن جاتا ہے، دوسرا قتل ہو جاتا ہے، فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں۔ جب دو مسلمان تلواروں کے ساتھ آپس میں لڑتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں۔ صحابی نے حیران ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل تو ٹھیک ہے کہ اس نے قتل کر دیا دوسرے کو، اتنا بڑا جرم کیا اس نے، وہ تو جہنم میں جائے گا، لیکن مقتول کیوں؟ اس کا کیا جرم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا یہ جرم ہے کہ وہ بھی دوسرے اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر حریص تھا اور تلا ہوا تھا، یعنی اگرچہ یہ اسے مار نہ سکا لیکن نیت تو اس کی بھی قتل کرنے کی تھی، یہ بھی تو اس کے اوپر جو تلوار سے حملے کر رہا تھا اسے مارنے کے لیے ہی تو کر رہا تھا، تو لہذا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہ حدیث مبارک جو ہے اس میں دو باتیں بڑی واضح ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام کے اندر قتل جو ہے یہ بڑا ہی سنگین جرم ہے۔ بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جن میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ شرک کے بعد
سب سے بڑا جرم قتل کرنا ہے۔ تو قتل ناحق، کسی کو جان سے مار دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ترین اور مبغوض ترین اعمال میں سے ہے۔ اس کا جو انجام اور اس کی جو سزا ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو قتل کرنے والا ہے، جو جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور وہ شخص جہنم کا مستحق ہے۔ تو ایک تو قتل کی وعید اس حدیث مبارک سے معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جب دو شخص آپس میں لڑتے ہیں اور دونوں کا ارادہ ایک دوسرے کو مارنے کا ہے، اب ایک مارنے میں کامیاب ہو گیا، اس کا داؤ چل گیا، اور دوسرا مر گیا، تو گناہ گار وہ دونوں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں تو جو مر گیا وہ مظلوم اور وہ شہید ہو گیا، اور جو مارنے والا ہے وہ صرف جہنم میں گیا، نہیں، دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جو دوسرا اس سے لڑ رہا تھا وہ کون سا اس کو کوئی سلامیاں پیش کر رہا تھا، وہ بھی تو اس کو قتل کرنے پہ تلا ہوا تھا، وہ بھی تو اس کو قتل کرنے کے در پہ تھا، لہذا اپنی اس عزم کی وجہ سے، اپنے اس پختہ نیت کی وجہ سے وہ بھی جہنم کا مستحق۔ تو بری نیت کے اوپر بھی، بری نیت پر بھی جہنم کا استحقاق ہوتا ہے۔ کون سی نیت؟ جو نیت شریعت کے اندر عزم کہلاتی ہے۔ عزم کیا ہے؟ عزم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنا پختہ ارادہ گناہ کا کر لے۔ گناہ کا عزم یہ ہے کہ اس نے گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا، اس کے لیے اسباب بھی جمع کر لیے، لیکن اب کوئی ایسی انہونی ہو گئی یا کسی بھی وجہ سے وہ اپنے اس نیت کو عملی جامہ نہ پہنا سکا، تو اگرچہ اس نے وہ گناہ نہ کیا لیکن بہرحال یہ گناہ گار ہوگا۔ یعنی جیسے ایک آدمی کسی کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے اور وہ اسلحے کے ساتھ قتل کرنے چلا گیا، راستے میں پولیس نظر آ گئی تو واپس آ گیا، یا وہاں پر گیا تو جس بندے کو مارنا ہے وہ بندہ ہی وہاں پر موجود نہیں ہے، اب یہ واپس آ گیا، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ اس نے اسے مارا نہیں لہذا یہ گناہ گار بھی نہیں، یہ گناہ گار ہے، کیونکہ اس کا عزم پایا گیا، اس نے اسباب مہیا کیے، اس نے پختہ ارادہ کیا، اس نے اپنی طرف سے جرم کرنے کی اور گناہ کرنے کی حدیں عبور کرنے کی کوشش کی، اب کسی وجہ سے نہ کر سکا تو یہ اپنی نیت کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ تو یہاں پر نیت کے اوپر معاملہ آیا کہ نیت کی وجہ سے وہ آدمی گناہ گار قرار پا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنا، یہ اس کی اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے 20 سے زیادہ گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، یعنی 20 گنا سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ 25 گنا یا 27 گنا احادیث کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو 25 گنا یا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی شخص وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، پھر مسجد آتا ہے اور اس کا ارادہ صرف نماز کا ہے اور اسے نماز ہی نے گھر سے اٹھایا، تو اب یہ شخص جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نماز کے لیے چلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کوئی قدم نہیں رکھے گا مگر ہر قدم پر اس کے لیے 1 درجہ بلند کر دیا جائے گا اور اس کا 1 گناہ معاف کر دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ اب 100 قدم چل کے آیا تو 100 درجے بلند ہو گئے اور 100 گناہ معاف ہو گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ مسجد میں داخل ہو گیا تو جب تک نماز کی خاطر مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے وہ نماز کے اندر ہی شمار کیا جائے گا۔ یعنی اذان ہوئی، مسجد آ گیا، اب 15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہونی، تو یہ جو 15 منٹ نماز کے انتظار میں کھڑا ہوا، یہ 15 منٹ بھی اس کے نماز ہی میں شمار کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے نماز ہی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ فرشتے تم میں سے اس شخص پر دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز والی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے۔ یعنی ایک آدمی نے نماز پڑھی، جہاں پڑھی وہیں بیٹھا ہوا ہے،
2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ جتنی دیر بھی وہ بیٹھا ہوا ہے، فرمایا اپنی نماز والی جگہ میں جب تک وہ بیٹھا ہوا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ۔ فرشتے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس بندے پہ رحم فرما، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس بندے پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، اس کی توبہ قبول فرما۔ اور یہ فرشتے کب تک دعا کرتے ہیں؟ جب تک کہ اس کا وضو قائم ہے، اور جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور جب تک وہ وہاں بیٹھا ہوا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں جن چیزوں کا بیان ہے، سب سے پہلے تو جماعت کی فضیلت، کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں 25 گنا یا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا عمومی احوال کے اعتبار سے واجب ہوتا ہے کہ ترک کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 25 گنا یا 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ دوسری بات کہ جب آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کو نماز کے لیے چلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کا ایک ایک درجہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو جاتا ہے، اور اس کا ایک ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب کوئی شخص 200 قدم چل کر اگر مسجد میں گیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 200 درجات بلند کر دے گا اور 200 گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ جماعت کی فضیلت ہے، اس لیے مسجد قریب ہے یا کچھ فاصلے پر ہے، کوشش کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ ہر قدم کے اوپر ہمیں یہ درجات بھی نصیب ہوں اور ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے رہیں۔ پھر اس کے ساتھ جب تک مسجد میں ہے تو مسجد کے اندر بیٹھے ہونے کی حالت میں بجائے اس کے کہ کسی سے باتیں کرنے میں مصروف ہو جائے، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کے کاموں میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر مشغول رہے، اور انتظار نماز میں یعنی جماعت کے انتظار میں جب تک بیٹھا ہوا ہے وہ شخص نماز میں ہی شمار کیا جائے گا اور اسے ثواب ملتا رہے گا، اور فرشتوں کی دعائیں اسے ملتی رہیں گی جب تک اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھا ہوا۔ جیسے بہت سارے لوگوں کی عادت ہے جو صالحین اور نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں کہ نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ بعض اوقات تو آدمی کاموں کے اندر مصروف ہوتا ہے، زور کی نماز پڑھی، اپنے آفس میں جانا ہے، اپنی دکان پہ جانا ہے، یا عصر کی نماز پڑھی، اس وقت جلدی ہے، لیکن جن نمازوں کے بعد آدمی کچھ دیر بیٹھ سکتا ہے، جیسے فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آدمی تھوڑی دیر بیٹھ کے وہاں پر ذکر اذکار تسبیح کر سکتا ہے، تو تھوڑی دیر اسے یہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک وہ یہ کرتا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے اس کی دعا کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ تو اب اس حدیث مبارک میں جو نیت کا بیان ہے وہ یہی کہ اپنے گھر سے چونکہ وہ نماز کی نیت سے چلا ہے، اس لیے قدم قدم پر اسے نیکیاں مل رہی ہیں، قدم قدم پہ اس کے درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ اگلی حدیث مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی بندوں کی نیکیاں اور گناہ لکھتا ہے، یعنی فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لکھتے ہیں۔ اب وہ کیسے لکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جو کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ نیکی کرتا نہیں، ارادہ کیا کہ میں فلان نیک کام کروں گا اور نیک کام کیا نہیں، تو اللہ تعالیٰ صرف اس کی نیت کے اوپر ہی ایک پوری نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور اگر وہ نیکی کر لے، جو اس نے نیت کیا اس پر عمل کر لے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور 700 گنا سے لے کر اس سے بھی بہت زیادہ اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ عمل کرے 10 نیکیاں ملیں، ہو سکتا ہے 700 نیکیاں ملیں، اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ملے، جیسے بعض احادیث میں 7 لاکھ نیکیوں کا بیان کہ آدمی ایک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اسے 7 لاکھ نیکیاں دیتا ہے۔ یہ تو تھا نیکیوں کا معاملہ۔ گناہوں کا معاملہ فرمایا کہ اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن گناہ کرتا نہیں، تو اس گناہ کو چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ کیا نہیں، قصداً چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ گناہ کر لیتا ہے
تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ نیکیاں تو 10 سے لے کر لاکھوں گناہ تک، لیکن گناہ بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر اس قدر رحیم ہے۔ اس حدیث مبارک میں جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یہاں جو یہ فرمایا گیا کہ نیکی کرے تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، یہ تو جتنے بھی ہم نیک اعمال کی نیتیں کریں اتنی نیکیاں لکھ دی گئیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب عمل کرتا ہے تو عمل کرنے پر 10 گنا سے لے کر 700 گنا اور 700 گنا سے لے کر کئی گنا زیادہ تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ جو فرق ہے، یہ فرق بعض اوقات تو عمل کی وجہ سے ہوتا ہے کہ عمل کون سا کیا، جیسے راہ خدا میں نکل کر عمل کیا اس کا ثواب بڑھ جائے گا، حج کے لیے گھر سے نکلا اور وہاں عمل کیا اس کا ثواب بڑھ جائے گا، یا جیسے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں کوئی آدمی نیکی کرتا ہے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، مسجد حرام شریف میں یا مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرا میٹر۔ اور بعض اوقات آدمی کے اخلاص پر ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے دل میں اخلاص اس قدر اعلیٰ درجے کا ہے، اس قدر اعلیٰ درجے کا ہے کہ اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کی نیکی کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے ثواب کی جو ثواب کی مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے، صرف اس کے حسن اخلاص کی وجہ سے۔ تو جس قدر دل میں اخلاص زیادہ ہوگا، عام آدمی نماز پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو 10 گنا زیادہ نیکیاں ملتی، لیکن وہی ایک بہت ہی نیک آدمی کرتا ہے تو 700 گنا ملتے ہوں۔ اور اگر وہی نیک عمل کوئی ولی اللہ کرتا ہے، اس کا اخلاص اتنا زیادہ ہوگا تو اسے 7 لاکھ گنا زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ اور وہی عمل ایک نبی کرتا ہے تو نبی کا اخلاص اپنے انتہا کو پہنچا ہوا، اس کا ثواب جو ہے وہ کروڑوں گنا تک بڑھ سکتا ہے۔ تو جس قدر اخلاص بڑھتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ثواب بھی بڑھتا جاتا ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ گناہ کا ارادہ کرے اور نہ کرے تو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ گناہ کا ارادہ کیا اور نہ کیا تو ثواب مل گیا، اصل یہ ہے کہ گناہ کی نیت کی کہ میں فلاں گناہ کروں گا معاذ اللہ، جیسے کسی نے نیت کی کہ میں فلم دیکھوں گا، اب اس کے بعد وہ فلم دیکھنے پر قادر ہے، اس نے بدنگاہی کرنے کی نیت کی اور وہ بدنگاہی کرنے پر قادر ہے، یعنی اسے موقع مل گیا کہ وہ یہ گناہ کرے، لیکن اس نے اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ گناہ پر قادر، گناہ کا موقع موجود، لیکن اللہ کے ڈر سے اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، تو اس گناہ کے چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے کہ جب گناہ پر قدرت ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے یا اس کی عظمت کے پیش نظر یا اس کی محبت میں یا اس کے حکم کے پیش نظر اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا، تو یہ بھی اس نے خدا کی فرما برداری کی اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اسے نیکی عطا فرمائے گا۔ اور بالفرض اگر کر لیا تو بہرحال ایک ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو یہ احادیث مبارک ہے جن کے اندر نیت کی اہمیت کا بیان۔ ایک اور حدیث مبارک ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں یعنی گزشتہ امتیں ہیں، ان کا ایک واقعہ بیان کیا کہ 3 لوگ کسی سفر پر نکلے اور دوران سفر ان کو کسی غار کے اندر ٹھہرنے کی ضرورت ہوئی تو ٹھہر گئے وہاں پر۔ اب غار کے اندر ٹھہرے تو اوپر سے ایک پہاڑ کا ایک ٹکڑا، ایک بہت بڑا پتھر جو ہے وہ لڑکتا ہوا آیا اور غار کا دروازہ بند کر دیا۔ جب غار کا دروازہ بند ہو گیا، پریشان ہو گئے۔ اب تو پتھر کو ہٹانا جو ہے یہ تو اپنے 3 آدمیوں کے لیے ممکن ہی نہیں، ایک بہت بڑا پتھر غار کا دھانا اور اس کے پتھر کو ہٹانا آسان کام نہیں۔ تو تینوں نے کہا، آپس میں انہوں نے خود ہی آپس کے اندر مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله تعالی بصالح اعمالكم، کہ یہ جو چٹان آ کر غار کے منہ پر ٹھہر گئی ہے، اس سے تمہیں نجات نہیں ملے گی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرو، اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرو۔ چنانچہ اب تینوں نے دعائیں مانگنا شروع کی۔ پہلے نے عرض کیا کہ اے اللہ، میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا تھا، خلاصہ کلام اب عرض کر رہا ہوں
میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا تھا، اور جب میں شام کو بکریاں چرا کر اپنے کام سے میں گھر آتا تھا تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دھو کر میں اپنے والدین کو پلاتا تھا، اور اس کے بعد پھر اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے آپ کو، اور پھر میں اپنے خادمین کو، اپنے غلاموں کو پلاتا تھا۔ تو میں اپنے والدین کی خدمت سب سے مقدم رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ میں جب واپس آیا تو رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، اور میں اپنے والدین کے پاس دودھ لے کر آیا تو وہ سو چکے تھے۔ میں اپنے والدین کے جاگنے کے انتظار میں وہاں کھڑا رہا۔ میرے بچے مجھ سے مانگتے رہے، میرے گھر والے مجھ سے دودھ مانگتے رہے، لیکن میں نے ان کو نہیں دیا، اور میں اپنے والدین کا انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ صبح جب میرے والدین بیدار ہوئے تو میں نے ان کو وہ دودھ پیش کیا، اور اس کے بعد میں نے پیا اور اپنے گھر والوں کو دیا۔ اے اللہ، میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا، میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس چٹان کو ہمارے غار سے ہٹا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، اور ایک روشنی کی چمک جو ہے وہ تھوڑا ہٹنے کی وجہ سے نظر اندر آنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے دعا کی، اس نے کہا کہ میں اس کا بھی خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنے جو ہے وہ چچا کی بیٹی کے ساتھ محبت کرتا تھا، اور ایک مرتبہ بڑی مشکل کے ساتھ میں گناہ پر قادر ہوا کہ میں گناہ کر سکوں، بدکاری کر سکوں، لیکن عین اس وقت اس نے مجھے اللہ کے خوف سے ڈرایا، اللہ کے خوف سے ڈرایا، تو میں اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کرنے سے باز آ گیا۔ گناہ پر قدرت، موقع موجود، گناہ کرنے لگا، اور اس کی ادائیگی کر چکا، سونے کے سکے اسے دے چکا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو اس چٹان کو ہمارے غار سے ہٹا دے۔ چٹان تھوڑا سا اور سرک گئی، اور مزید روشنی اندر آنا شروع ہوئی، لیکن ابھی جو ہے وہ گزرنے کا راستہ نہ بنا۔ پھر تیسرے آدمی نے عرض کیا، اس نے کہا اے اللہ، میں لوگوں کو مزدوری پہ رکھتا تھا اور انہیں ان کی اجرت دیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے چند لوگوں کو مزدوری پہ رکھا، انہیں اجرت دی، لیکن ان میں سے ایک آدمی بغیر اجرت لیے چلا گیا۔ جو اس کی اجرت کا حصہ تھا اس سے میں نے مزید کام کیا، مزید کام کرنے کی وجہ سے میرے اونٹوں میں اضافہ ہو گیا، گائے میں اضافہ ہوگا، میرے بکریوں میں اضافہ ہو گیا، میرے غلاموں میں اضافہ ہو گیا۔ ایک عرصے بعد وہی آدمی کہ جس کی اجرت میں نے نہیں دی تھی اور اس کی اجرت سے ہی میں نے آگے کام کیا تھا، وہ واپس آیا اور اس نے آگے کہا کہ بھائی میری اجرت دے دو۔ تو میں نے کہا یہ جتنے اونٹ، بکریاں، گائے، غلام ہیں یہ سب تیرے۔ تو وہ پریشان ہو گیا، اور پریشان ہو کے مجھے کہنے لگا کیا میرا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ یعنی آپ نے اجرت نہیں دینی تو نہ دے، لیکن مذاق تو نہ اڑائے کہ یہ سارا ہی تیرا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اے بندہ خدا، یہ واقعی سارا تیرا ہے، کیونکہ تیری رکھی ہوئی اجرت سے ہی میں نے یہ کام کیا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری برکت ہوئی اور یہ سارا کا سارا مال جمع ہوا۔ تو میں نے سارے کا سارا مال اس کو اس کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو اس چٹان کو ہمارے غار سے ہٹا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فن فرجت الصخرہ فخرجوا یمشون، کہ وہ چٹان فوراً وہاں سے ہٹ گئی اور وہ تینوں لوگ اس غار سے باہر آ گئے۔ اس حدیث مبارک میں جن چیزوں کا بیان ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو یہاں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو اس میں جو اعمال کا بیان ہے، پہلے نمبر پہ اطاعت والدین، والدین کی خدمت کو دیگر لوگوں کی خدمت سے مقدم رکھنا، بیوی بچوں کی خدمت سے مقدم رکھنا۔ تو جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ دوسری بات کہ گناہ پر قدرت ہے، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے باز آ جانا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب اور بڑا ہی پسندیدہ ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے
نفس کی خواہش سے خود کو روک لیا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہش سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اپنی خواہش پہ قابو پانا اور اپنے جذبات کو روک لینا اللہ کی رضا کی خاطر، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہے۔ تیسری بات، مزدور کو اس کا حق دینا۔ مزدور سے کام کرایا ہے تو اب اسے اس کا حق بھی دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ بیچارے چکر پہ چکر لگا رہے ہیں، وہ بیچارے در بدر پھر رہے ہیں، وہ بیچارے پریشان ہیں، درخواستیں کرتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی مزدوری ان کو وقت کے اوپر نہ دی جائے۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے اور اسلام کے حسن کے خلاف ہے۔ چوتھی بات جو اس سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ جو بھی عمل ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول اس وقت ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ جیسے یہ تینوں افراد کے جن کا یہاں بیان کیا گیا، ان تینوں نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وہ دعا یہی کی کہ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کی خاطر ہے تو یہ چٹان ہمارے غار سے ہٹا دے۔ تو چونکہ ان کے اعمال خالصتاً اللہ کے لیے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کو دور کر دیا۔ تو حسن نیت اور رضا الہی کی نیت جو ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ایک اور بات جو بڑی واضح طور پہ سمجھ آتی ہے کہ اعمال کا وسیلہ پیش کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں جائز ہے۔ اعمال کا وسیلہ پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں جائز ہے۔ ان سب نے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا، اور جیسے عمل کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، اسی طرح عمل کرنے والوں کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتہ۔ میں نے نماز پڑھی، مجھے نہیں پتہ میری نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن میں اس کا وسیلہ پیش کر سکتا ہوں۔ میں نے روزہ رکھا، مجھے نہیں پتہ میرا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن میں اپنے روزے کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ تو جس شے کے قبول ہونے یا نہ ہونے میں تردد ہے، جب اس کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے تو وہ ہستیاں اور وہ بزرگان دین اور وہ اولیاء کرام اور وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کہ جن کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے میں کوئی شک و شبہ کر ہی نہیں سکتا، ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں پیش کیا جا سکتا؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت، یہ ساری وہ ہستیاں ہیں جو قطعی اور یقینی طور پر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ تو جیسے مقبول عمل کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، اسی طرح مقبول ہستی کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث کا فہم عطا فرمائے اور احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اچھی نیتیں کرنے اور ہر عمل کے اندر اخلاص اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث